میرا دل بدل دے۔ اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے صحابہ جنتی ہیں، کلًا وعد اللہ الحسنى، کلًا وعد اللہ الحسنى، میں نے تیرے تمام ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، الحسنى جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو جب سارے صحابہ جنتی ہو گئے اور عشرہ مبشرہ جو قریبی دوست تھے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت خود دی، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، بیویاں جنت میں ساتھی، تو پھر اب آپ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یہ رونا کس کے لیے ہے؟ یہ رونا کس کے لیے ہے؟ آپ کے انتقال سے، فوت ہونے سے ایک ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کے رونے لگے، پھر فرمایا قد آن الرحیل، جانے کا وقت آ چکا ہے، میرا تمہیں سلام ہو، اور میرے بعد جو میری امت آئے گی نا ان کو بھی میرا سلام کہنا تمہارے ذمہ ہے۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کو سلام نہیں کہہ گیا، یہ واحد نبی ہے جو جاتے ہوئے آنے والی امت کو بھی سلام کہہ کر گئے، اور آپ قیامت تک جتنے آئیں سب کو میرا سلام پہنچا دیں۔ وہ لمبی دعا دی، اللہ تمہارا ساتھی، اللہ تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہاری نصرت کرے، اللہ تمہیں فتح دے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں رزق دے، اللہ تمہارا وکیل بن جائے۔ پتہ نہیں لمبی دعا ہے، مجھے پوری یاد نہیں رہی۔ حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، ایدکم اللہ، آواکم اللہ، ایسے لمبی دعا آپ نے دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے گے یا رسول اللہ تو جانے کی باتیں ہیں، آپ کو کون دے گا، غسل کون دے گا؟ تو آپ نے کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے اور وہی مجھے کفن دیں گے، اور قبر میں آپ کو کون اتارے گا؟ قبر میں بھی میرے اہل بیت مجھے اتاریں گے۔ آپ کا یا رسول اللہ جنازہ کون پڑے گا؟ کہ میرا جنازہ ایسے نہیں ہوگا جیسے لوگوں کو ہوتا ہے، جب تم مجھے غسل دے دو تو مجھے کمرے میں چھوڑ کے سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے میرے دوست آئیں گے جبریل اور میکائیل، وہ میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر مقرب فرشتے آئیں گے، پھر آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر اس کے بعد تم ٹولی ٹولی بن کے آتے جانا، میرے لیے دعا کر کے نکلتے جانا، پھر عورتیں آئیں گی، پھر بچے آئیں گے، پھر مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو جب آپ امتی امتی کی پکار کر رہے تھے تو پھر امتی امتی کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے، بس ایک ہی میں کہہ رہا ہوں، معاف کر دے۔ آخر جبریل آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کو تو پتہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں، مجھے میری امت کا غم ہے۔ تو جبریل واپس گئے، پھر جواب لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنردیک فی امت، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا وَلَنْ أَرْضَوَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ایک نجات کا پیغام لائے، کامیابی کا راستہ لائے، عزتوں کا راستہ لائے۔ مرد ہو یا عورت ہو اس کے پیچھے چلو، اس سے محبت کرو۔ حضرت صوبان ایک صحابی ہیں، تو آپ کے غلام ہیں، آپ وضو کر رہے تھے، وہ بھاگے سانس چڑھا ہوا اور آپ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ میں سے دیکھنا شروع کر دے۔ تو آپ نے کہا صوبان کیا دیکھ رہے؟ کہ یا رسول اللہ گھر بیٹھے جب آپ کا خیال آتا ہے نا تو میں اتنا بے قرار ہو جاتا ہوں، اگر آپ کو آ کے دیکھنا نہ تو میرا دل پھٹ جائے۔ یہ تو انسان ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تھا تو آپ کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا جدعا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی کا نام تھا جدعا۔ اس نے انتقال پہ کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، اور مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مسلسل
اور بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے مر گئی. ہمارے نبی کے انتقال کے بعد ایک دانہ نہیں کھایا، ایک قطرہ پانی نہیں پیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئی آپ کے غم. اور آپ کا گدھا تھا، اس کا نام تھا یعفور. جب آپ کا تو گدھے کو کیسے پتہ چل رہا تو بے زبان جانور ہے. ادھر آپ کا انتقال ہوا، ادھر اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور سارے مدینے میں پاگلوں کی طرح پھر رہا تھا اور رو رہا تھا. ہائے ہائے کیسی ہستی ہے جس کو 4 سدے والوں نے بولا دیا. میں نے بھی بلا دیا، آپ نے بھی بلا دیا، میں کون سا نیک پاک، سب نے بلا دیا. جسے بے زبان، بے عقل گدھا، بے عقل سب سے بے وقوف جانور ہے، ویسے پھر رہا تھا، رو رہا تھا. آخر اس نے ایک کنویں میں چھلانگ ماری اور مر گیا. تو صوبان کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں کیا ہوگا؟ مجھے آج یہ خیال بے قرار کر کے لایا ہے کہ جنت میں آپ تو اوپر چلے جائیں گے، ہم نیچے ہوں گے، تو جنت آپ کے بغیر اچھی کیسے لگے؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے محبت کرو گے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگے. چونکہ یہ صرف صوبان نے بات سنی تھی، تو پھر صوبان اس بات کے راوی بنے تو سارے صحابہ میں عید ہو گئی. عید وہ کہنے لگے، حضرت انس فرمانے لگے سارے جہان کے خزانے ملنے پر ہمیں یہ خوشی نہ ہوتی جتنی اس بول پر ہوئی، اس لیے کہ ہمیں دنیا میں سب سے محبوب ہستی اللہ کا رسول، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، ان کی محبت بعد میں اور اللہ کا رسول پہلے تھا. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل ہو گئے. نہیں نہیں کوئی مت کہے اللہ کا نبی فوت ہوا ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا جو کہے گا اللہ کا نبی فوت، اور تلوار ننگی لے کے کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس سارے مدینے میں عورتیں کوہرام مچا ہوا ہے، اور ادھر عمر کے خوف سے سارے چپ. ابو بکر بیوی کے دوسری بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے، بنت خارجہ، جو مدینے کے باہر رہتی تھی 3 میل، وہاں سے دوڑے ہوئے آئے اور اندر آئے تو آپ جا چکے تھے. تو چہرے پر چادر پڑی تو انہوں نے چادر ہٹائی اور ماتھے کو چوما تو آنسو ٹپ کے ماتھے پر کہا خیر واہ صفیہ واہ نبیہ، ہائے آج میرا یار مجھ سے دور ہو، ہائے آج میرا نبی مجھ سے جدا ہو، ہائے میرے دل کا ٹکڑا آج مجھ سے چھن گیا. پھر فرمایا آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہ دیکھیں گے یا رسول اللہ. اور پھر چادر ٹھیک کر کے باہر آئے تو سورے مجمع میں ایک پریشانی اور عمر کی تلوار اور ان کا شور، خبردار اللہ کا رسول نہیں مرا، اللہ کے پاس گئے، ابھی واپس آئے گا، ابھی منافق ختم کرنے، ابھی کافر ختم کرنے، وہ واپس آئے گے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آ گئے تھے. تو حضرت ابوبکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہ نہیں بیٹھتا. یہ پہلا موقع جب عمر ابوبکر کو سامنے ہو گئے، ورنہ ہمیشہ ابوبکر کے آگے نہیں بولتے تھے. عمر بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتا. تو وہ منبر پر آئے اور کہا لوگوں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کیا مجلس ہوگی وہ لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے، سن لو آج وہ چلے گئے اللہ کے پاس. اور یہ آیت پڑھی انک میت وانہم میتون. حضرت عمر فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں بھول گیا تھا یہ آیت قرآن میں ہے، تو نے بھی مرنا ہے اور سب نے مرنا ہے. تو کہا میری ٹانگوں سے جان نکل اور میں سیدھا زمین پہ یوں گرا جیسے پتھر گرتا ہے، کہ میں یوں گرا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کا نبی ہمیں چھوڑ گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کا وقت ہو گیا، چونکہ آپ کا انتقال ہوا تھا کوئی 10-11 بجے کے درمیان. ظہر کا وقت ہوا تو جب حضرت بلال نے اشہد ان محمدن کہا تو آگے آواز بند ہو گئی، روتے روتے روتے، اور اذان پوری بھی نہ کر سکے. مشکل سے اذان پوری کرتے ہی نیچے اترے
کہ میں آج کے بعد اذان کبھی نہ دوں گا، اور قسم کھا لی۔ اور حضور کے ابوبکر کے خلیفہ بننے کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کہ مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ 6 ماہ گزر کے واپس نہیں آئے تو اللہ کے نبی خواب میں آئے، بلال بڑی بے وفائی کی، ملنے ہی نہیں آتی، ملنے نہیں آتی۔ تو پھر اونٹنی کو بھگایا ہے اور شام سے دوڑتے ہوئے مدینہ پہنچے اور قبر پہ آ کے لیٹ گئے اور رونا، یا رسول میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ اور قبر پہ سے پڑ گئے، وہ رو رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، میں آ گیا ہوں۔ اذان کا نماز کا وقت ہوا تو اذان تھی کہ تو قسم کھائی تھی نہیں دینی، تو سب نے کہا یہ قسم کیسے توڑے؟ تو لوگوں نے حضرت حسن حسین سے کہا کہ آپ کہو اذان دیں، ویسے نہیں دیں گے۔ تو یہ دونوں بچے آئے، کہا چچا آج ہماری خاطر اذان دے دو جیسے ہمارے نانا کی خاطر دیا کرتے تھے۔ تو وہ رو پڑے اور کہنے کہ میں نے تو قسم کھائی تھی لیکن میں تمہیں رد نہیں کر سکتا، قسم توڑ دوں گا۔ تو مسجد کے ساتھ ایک گھر تھا انصاری کا، اس کی چھت پہ چڑھ، مسجد میں جگہ اذان کی نہیں تھی، مسجد کے ساتھ گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے۔ تو اس کی چھت پہ چڑھ کر جو اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ سارے مدینے میں چیخو پکار مچ گئی، عورتیں بھی روتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئیں، یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا زمانہ لوٹ آیا۔ بھائیو وہ بھی دل کوئی دل ہے جو اللہ رسول کو نہ چاہتا، پتھر ہیں دلوں میں فٹ کیے، کبھی یہ زمین نرم ہو، اللہ ہی جانے۔ تو یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جی لگاؤ۔ تو یہ تھکے کھانے سے ہوتا ہے، پھرنے سے ہوتا ہے، اس کی دعوت دو، اس کو سناؤ، لمبے لمبے سجدوں سے اس سے باتیں کرو۔ سرحد میں رواج ہے، عورتیں بھی نماز پڑھتی، عورتیں میں سجدے میں سر رکھ کے پڑا ہوا ہے۔ ایسی نماز پڑھیں عورتیں اور مرد کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ اللہ پہ قربان ہے، جس سے مقناطیس پکڑ نہیں لیتا لوہے کو، جب سجدے میں سر زمین پر جائے تو زمین پکڑ لے، ہمیں اٹھنے نہ دے۔ یہ نماز ہے۔ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی نفل جلدی سے پڑھ کے مشورے میں آ جاؤ، ایسے الٹی بات کرتے ہیں۔ نماز جیسی دولت کو کہتے ہیں جلدی سے پڑھ کے مشورے میں آ جاؤ، کیا بے وقوفی! وہ مشورہ کیا مشورہ ہے جس میں نماز کا اہتمام ہی ختم کر دیا جائے؟ وہ بھی کوئی مشورہ ہے؟ وہ بھائی اللہ کو منا کے مشورے میں آؤ، اللہ کو منا کے لمبے لمبے سجدے کر کے آؤ۔ حضرت معاذ عدویہ رحمت اللہ علیہ کے خامن تھے صلت بن اشیم، دونوں کی شادی ہوئی، کیا عجیب شادیاں تھیں، دونوں کی شادی ہوئی۔ تو صلت بن اشیم کمرے میں داخل ہوئے تو کہنے لگے میں نفل پڑھ لوں ہاں، تو شروع ہو گیا اللہ اکبر، پہلی رات ہے شادی کی، پہلی رات، اللہ اکبر، رکعت جو لمبی ہوئی تو بیوی نے دیکھا یہ تو سلام ہی نہیں پھیرتا، وہ بھی چارپائی سے اٹھی اور اللہ اکبر۔ دونوں میاں بیوی شادی کی پہلی رات اذان تک نفلوں میں گزار۔ تو صبح بڑے بھائی نے پوچھا صلہ سے رات کیسی گزری؟ بس نفلوں میں گزر گئی۔ کبے وقوف، تیری اس لیے شادی کی تھی؟ کم میں کیا کرتا، تو نے کمرے کو سجایا تھا، جب میں کمرے میں آیا تو مجھے جنت یاد آ گئی، تو جنت کے شوق میں پھر مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ساتھ بیگم بھی کھڑی ہو گئی، یہ شادی کی رات منائی جا رہی ہے۔ اور یہ باپ اور دونوں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو عورتیں آئیں، جب یہ باپ گئے ساتھ بیٹوں کو بھی لے، تو یہ رہ گئی اکیلی۔ تو عورتیں آ گئیں، کہنے لگیں
معاذہ، معاذہ نام تھا ان کا، معاذہ، معاذہ بڑی زیادتی کی ہے تمہارے خامن نے، خود بھی چلا گیا، بچوں کو بھی لے کے چلا گیا، روٹی کا انتظام کس کے حوالے کر گیا؟ تو فرمانے لگی روٹی کا انتظام کرنے والا تو اب بھی میرے پاس ہی موجود ہے، وہ تو خود کھانے والا تھا، مجھے کیا کھلاتا؟ میرا رب تو اب بھی میرے ساتھ ہی ہے، وہ تو خود کھانے والا تھا، مجھے کیا کھلاتا؟ تینوں باپ بیٹا شہید ہو گئے۔ تو عورتیں آئیں محلے کی افسوس کرنے، تو ان سے کہنے لگی افسوس کرنے ہیں تو ساری واپس چلی جاؤ، مبارک دینے آئی ہو تو 100 دفعہ آؤ، آج میرے لیے خوشی کا دن ہے، میرے بچے بھی قبول ہو گئے، میرا خامن بھی قبول ہو گیا۔ اس کے بعد 20 سال زندہ رہی، 20 سال، اور اس 20 سال میں چارپائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا، مصلے پہ بیٹھے بیٹھے سو گئیں تو سو گئیں، ساری رات اللہ کے دربار میں، ساری رات بندگی کرتی، دن میں صبح میں گھر کے کام کاج کرتی، رات ساری، جب رات آتی تو کہتی معاذہ آج آخری رات ہے، کل مر جانا ہے، کر لے کچھ، مصلے پٹن راتا مصلے تے اداواں مسکرا پیاں، رات مصلے پر ہے، رات مصلے پر ہے، اور اللہ سے راز و نیاز ہے، عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو، سج سے بدیاں ہزار لامیں کر جانے باغ بہاروں ہو۔ جسے عشق ہوتا ہے اس کی رات اور طرح گزرتی ہے، جو میری طرح دیوانہ پاگل پیٹ بھر کے سویا، نہ فجر کا ہوش نہ رات کا ہوش، ساری رات گزار دیتی، دن گھر کے کام کاج، رات مصلے۔ تو جب اللہ کا تعلق ہوتا ہے تو پھر نماز وہ نہیں ہوتی جو عورتیں پڑھتی ہیں، جو 4 سدے والے پڑھتے ہیں، تیز 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 تیز، اتنی تیز کہ نماز خود رونے لگ جاتی، نماز کو خود افسوس ہوتا ہے تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ ایک نوجوان نے آ کر، صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قریب آ کر نماز پڑھی تیز 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 تیز، تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہا یہ ایک ضروری کام تھا۔ کہا میرے بیٹے سب سے ضروری کام تو نے برباد کر دیا، اکبر بیعۃ بیعتھا، سب سے بڑی دولت تو نے برباد کر دی، نماز جیسی دولت تو نے برباد کر دی۔ ایک صحابی آئے، مسجد میں 2 رکعت پڑھی اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیتا، ارجع فصل فإنک لم تصل، جا واپس نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے پھر 2 رکعت پڑھی، پھر تیز تیز پڑھی، پھر آپ کا سلام کیا، پھر جاؤ واپس دوبارہ پڑھو، پھر وہ تیسری دفعہ پڑھی، پھر تیز پڑھی، پھر آپ نے کہا جاؤ واپس دوبارہ پڑھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سکھا دیں، مجھے تو ایسے ہی آتی ہے۔ پھر آپ نے اسے کہا قیام صحیح کر، رکوع صحیح کر، رکوع سے سیدھا کھڑا ہو، سجدہ لمبا کر، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ، یہ نماز ہے۔ یہ نماز جو پڑھنے والا بن جائے گا اس کو کسی وظیفے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ آپ کے نا رواج ہے جی کوئی وظیفہ دو، میں جب سے آیا ہوں نا روز کوئی نہ کوئی آتا ہے کوئی وظیفہ دو، حضرت کوئی وظیفہ دو، تو میں کہتا ہوں میرے اللہ نے وظیفہ دیا ہوا ہے، کسی اور وظیفے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کا وظیفہ کرو اور نماز کا وظیفہ کرو، اس سے بڑا وظیفہ میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ اب چونکہ اس کا رواج نہیں، میں کہتا ہوں آپ نفل پڑھیں، کہ جی کچھ اور، میں نے کہا اور بھی آپ نفل پڑھیں، کہ کچھ اور بھی تو بتاؤ، میں نے کہا اور مجھے آتا نہیں۔ نماز ٹھیک کرو، تجھے کسی وظیفے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، سیدھا اللہ تیرے اوپر اپنے رحم کے دروازے کھولے۔ تو یہ ایسا آپ جی کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی وظیفہ دے دیں، میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، مجھ سے آ کے نہ پوچھنا، یہ عورتوں کو بھی دے رہا ہوں آپ کو بھی دے رہا ہوں، نماز ڈھنگ سے پڑھو، محبت سے پڑھو، شوق سے پڑھو، پھر ہاتھ اٹھاؤ، سارے دروازے کھل جائیں، سارے در کھل جائیں گے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
ان اللہ مع الصابرین، ایک صبر کے ساتھ، ایک نماز کے ساتھ اللہ کو مناؤ، دروازے کھلیں، اور حسن اخلاق کے ساتھ جو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی لے کر آیا۔ ایک مصلی کی زندگی ہے، ایک گھر کی زندگی ہے۔ جیسے مصلی پر ہر بول نہیں بولتے، کوئی اور بول بولیں گے نماز ٹوٹ جائے گی، کوئی دائیں بائیں دیکھیں گے نماز ٹوٹ جائے گی، کوئی اور حرکت کریں گے نماز کے علاوہ نماز خراب ہو جائے گی۔ ایک مصلی پر ہے، پورا جسم اللہ کی مرضی میں استعمال ہو رہا ہے۔ نماز سے باہر آؤ تو اب سارے جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ جیسے زبان وہاں صحیح بول رہی تھی، باہر صحیح بولو۔ نظر نماز میں ٹھیک دیکھ رہی تھی، باہر ٹھیک دیکھو۔ ہاتھ صحیح استعمال ہو رہے تھے، باہر ٹھیک استعمال کرو۔ دل دماغ صحیح استعمال ہو رہا تھا، باہر بھی صحیح استعمال کرو۔ زبان کے بول کو درست کرو، میٹھے بول کے عادی بنو۔ دنیا میں اس سے بڑا محبت کا کوئی اصول کوئی نہیں کہ بول میٹھا کر دو، سخت جملے چھوڑ دو، تانا دینا چھوڑ دو، تانا دینا چھوڑ دو۔ بڑے بڑے تباہی آ جاتی ہے تانا دینے پر۔ محبت کا بول بولو تو دل قریب ہو جاتے ہیں۔ میٹھا بول اور الفت کا بول اور محبت کا لفظ یہ ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے، لاکھوں نفلوں پر بھاری ہے۔ اچھے اخلاق کا معاملہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ میٹھے بول پر بولنا اور برائی کرنے والے کی اچھائی کرنا، اور میری کمیاں اچھالنے والے کی میں خوبیاں اچھالوں۔ وہ میری کمیاں دیکھے، میں اس کی خوبیاں دیکھوں۔ وہ میری غیبت کرے، میں اس کی تعریف کروں۔ وہ میرا برا چاہے، میں اس کا اچھا چاہوں۔ یہ کر کے اگر کوئی عورت مر گئی اور کوئی مرد مر گیا تو بڑے بڑے تہجد گزار، عبادت گزار نیچے ہوں گے، یہ اوپر ہوگا۔ ہمارے گھروں سے اخلاق مٹ چکا ہے۔ نمازیں ہیں، روزہ ذکر بھی ہے، آپ کے یہاں تلاوت بھی ہے، اور ساری دنیا میں اخلاق مٹ چکے ہیں۔ میٹھا بول مٹ چکا ہے، غیبت جڑ پکڑ گئی ہے، گالی جڑ پکڑ گئی ہے۔ سن لو غور سے، بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا بڑا گناہ۔ ماں کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، بیٹی بہن کی قیمت کوئی نہیں ہوتی۔ اپنی زبان کو گالی سے بچاؤ۔ بیت اللہ کو کوئی پتھر بھی مارے تو لوگ آگ لگا دیں، قتل نہیں کریں گے، آگ لگا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ اور جب کوئی کسی مسلمان کو ماں کی، بیٹی کی، بہن کی گالی دیتا ہے تو یہ بیت اللہ کو پتھر مارنا نہیں، بیت اللہ کو زمین پر گرا دینے سے بڑا گناہ ہے کسی کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا۔ زبان سنبھل کے استعمال کرو، غیبت سے بچو، عیب چھپاؤ، اس وقت اندھے ہو جاؤ۔ مجھے نہیں نظر آتا، میں کسی کی کمیاں نہ دیکھتا ہوں نہ سنتا ہوں، یہ اپنی عادت۔ بھائی میں نہیں سنتا، مجھے نہ سناؤ، میں نہیں دیکھتا، میں نہیں دیکھوں گا، میرے اپنے عیب بہت ہیں، مجھے انہیں دیکھنے دو، مجھے انہیں دیکھنے دو۔ جب کوئی عورت اوروں کی کمیاں دیکھنا شروع کر دیتی، جب کوئی مرد اوروں کے عیب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اسے اپنے عیب بھلا دیتا ہے۔ جب وہ اپنے عیب بھولتا ہے، غفلت کی موت مر جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بھی تکبر ہوتا ہے، ایک پیسے کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے۔ یہ نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو ایک آدمی کی نظر پڑی، ڈاکو تھا بڑا، تو دیکھ کر اس کو شرم آئی کہ یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، اور پہاڑ سے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام، پیچھے ساتھی، یہ سب سے پیچھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی حواریون، قال الحواریون نحن انصار اللہ، جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے، اتنے اونچے لوگ کہ ان کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری
وہ پیچھے آ رہا تھا، جب اس کے ساتھ ہوا تو اس نے اس کو ایسے تکبر سے دیکھا۔ نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اچھا تم بھی مسجد میں آ گئے ہو، بے نمازی کوئی لے آ گیا بیچارہ، اچھا ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ کسی بے پردہ عورت کو دیکھا تو پردہ دار عورت کے دل میں فوراً نفرت پیدا ہوتی، یہ کیسی گندی عورت ہے، یہ پردہ نہیں کرتی ہے، تو ایک نفرت کا جذبہ ابھرتا ہے نیکی کے تکبر میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی اور حواری، اور قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس نے دیکھا ڈاکو کو کیا، صرف کیا تکبر میں کہ کیسا بدماش آدمی ہے، کیسا برا آدمی ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ یہ توبہ کر گیا ہے۔ تو اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور کہا کہ عیسیٰ تیرے پیچھے دو آدمی، ایک ڈاکو ایک تیرا ساتھی، ان دونوں کو کہہ دو آج سے دوبارہ زندگی شروع کرو، آج سے دوبارہ عمل شروع کرو، ڈاکو کو خوشخبری سناؤ تیرے میں نے سارے معاف کر دیے، تو نئے سرے سے زندگی شروع کر، اور اپنے حواری کو بتا تیرے تکبر پر میں نے تیری ساری نیکیاں برباد کرنی، تو بھی نئے سرے سے شروع کر۔ نیکی کا تکبر، پیسے کا تکبر، تکبر کوئی بھی ہو برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہم اخلاق کے لحاظ سے غریب ہو گئے ہیں، فقیر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس خلق نہیں ہے، میٹھا بول نہیں ہے، غیبت سے بچنا نہیں ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، ساس بہو کی لڑائی ہے، جب وہ ماں ہوتی ہے تو بیٹی کے عیب چھپاتی ہے، جب بہو کو گھر لے کر آتی ہے تو اس کے عیب دیکھنا شروع کر دیتی، خواخے کہتے ہیں، جب خواخے بن جاتی ہے تو پھر انگور کے عیب دیکھنا شروع کر دیتی ہے، جب وہ ماں ہوتی ہے تو کہتے میری بیٹی کو کچھ نہ کہو، میری بیٹی تو ایسی ہے، میری بیٹی تو ایسی ہے، اسے کچھ نہ کہو، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، اور جب خواخے بن جاتی ہے تو پھر اس کے ایک ایک عیب کو دیکھتی ہے، پھر بیٹے کو بتاتی ہے یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، اور بیٹا بھی اتنا بے وقوف ہے وہ پوچھتا بھی نہیں بیوی سے کہ میری ماں کی یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے، اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اپنے بیٹے کے گھر کو برباد کر کے پھر بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی۔ یہ بد اخلاقی ہے جس نے گھروں کو برباد کر دیا ہے۔ گھر کا حسن اچھے اخلاق سے ہے، گھر کا زیور اچھے اخلاق ہیں۔ ماں کو ماں کا حق دو، بیوی کو بیوی کا حق دو، باپ کو باپ کا حق دو، بھائی کو بھائی کا حق دو۔ سب کی الگ الگ سڑک ہے، ساری ٹریفک اپنی سڑک پہ چلے، کوئی ٹکر نہیں ہوگی، جب دوسری سڑک پہ چڑھو گے پھر ٹکر ہوگی۔ ایک گھر میں طلاق تک نوبت پہنچ گئی، طلاق ہونے، نیک گھرانہ، طلاق تک بات چلی گئی۔ پتہ کیا طلاق کی وجہ، ماں نے بیٹے کو بیوی کے خلاف اتنا بھڑکایا کہ وہ طلاق دینے پر آ گیا۔ اور پیچھے بات کیا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ سے ملنے جاتی، مجھ سے پوچھتی کیوں نہیں، خواخے سے پوچھتی کیوں نہیں۔ میں نے کہا اپنے مرد سے پوچھتی ہے؟ کہاں مرد سے تو پوچھتی ہے۔ میں نے کہا تو خواخے سے پوچھنا تو ضروری بھی کوئی نہیں، پوچھ لے تو اس کی نیکی ہے، نہ پوچھے تو اس کے ذمہ تو کوئی، اس کے ذمہ تو اپنے خامن سے پوچھنا ہے، خامن نے اجازت دیتی جا سکتی۔ اب خواخے بیچ میں ٹانگ اڑاتی کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، صرف اس ایک بات پہ طلاق ہو رہی تھی۔ میری بیوی کے ذمہ میری خدمت تو ہے، میرے ماں باپ کی ذمہ نہیں، کرے تو اس کا احسان ہے، کرے تو اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے جنا ہے، میرے ذمہ اس کی روٹی پکانا ہے۔ تمہیں نیک لوگوں کے قصے کیا سنا؟ ایک شاعر گزرا ہے احسان دانش، لاہور میں تھا، بڑا اچھا شاعر تھا۔
وہ کوئی ایسا دین بھی کوئی نہیں تھا، شاعر تو آزاد خیالی ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو میں اس کی کتاب پڑھ رہا تھا جہان دانش، تو اس میں اس نے ماں کا چیپٹر لکھا ہے، ماں۔ تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ میری ماں جب بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ میرا اپنا سرمایہ ہے، یہ میرا ذاتی سرمایہ ہے، اس میں تیری شراکت مجھے برداشت نہیں ہے، تم نے میری ماں کی خدمت نہیں کرنی، ساری خدمت میں خود کروں گا۔ آپ ادھر الٹا کرتے ہو کہ میں نے نہیں کرنی تو کر۔ وہ کہتا ہے تو نے میری ماں کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا ہے، میں نے اس کا دودھ پیا ہے، میں اس کی خدمت کروں گا۔ اور غربت رہی اس کے گھر میں کہ میرے گھر میں وہ بستر دھونے کا انتظام نہیں تھا، چھوٹا سا نلکا تھا، تو میں ماں کا پیشاب بستر پہ ہو جاتا تھا تو میں ماں کا بستر اٹھاتا، 2 میل نہر دور تھی، نہر پر جاتا، ماں کا بستر دھوتا، پھر اور دوسرا بستر نہیں ہوتا تھا تو یوں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بستر کو ہوا میں لہراتا ہوا آتا تھا کہ گھر آتے آتے بستر خشک ہو جائے، پھر اگر اپنی ماں کے نیچے بچھاتا تھا، نوکر کی طرح چارپائی کے سرانے کھڑے ہو کر اپنی ماں کی خدمت کی ہے۔ ہمارے نبی جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی، تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ تو آپ نے کہا نعمان مدینے میں، آواز جنت میں، یہ کیا چکر ہے؟ تو کہا جی ماں کا فرما بردار ہے، اس کی برکت سے جب وہ قرآن پڑھتا ہے ساری جنت میں آواز جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کی خدمت ایسا بڑا کام ہے۔ تو انہوں نے کیسی خدمت کی تھی ماں کی؟ نعمان کے بارے میں آتا ہے ماں کے لیے ہانڈی خود پکاتے تھے، روٹی خود پکاتے تھے، بٹھا کے خود کھلاتے تھے، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، سر میں تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، اور ایسے کھڑے رہتے تھے ماں کے آگے۔ جب وہ کوئی حکم دیتی بھاگ پڑتے، جب کوئی حکم دیتی اور سمجھ میں نہیں آیا تو ماں سے نہیں کہتے تھے اماں دوبارہ بتاؤ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، باہر نکل کر کمرے سے بیوی کو اشارہ کرتے، وہ باہر آتی تو پھر کہتے میری ماں نے کیا کہا تھا، مجھے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس خدمت نے کیا صلہ دیا کہ جنت میں آواز آ رہی ہے۔ ایک آدمی نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر، سن رہے ہو، کندھے پہ بٹھا کر، کتنا مشکل کام ہے خود حج کرنا، پھر کندھے پہ بٹھا کر، اس سے سڑکیں نہیں تھی، پہاڑ چڑھا اترا چڑھا اترا، پھر آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے کہا حق حق ابھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا۔ ایک سانس جب ماں اٹھاتی ہے پالتی ہے، تھک کے سانس لیتی ہے، جب وہ ہائے کرتی ہے تھک کر، تو ہمارے نبی نے کہا ابھی تو ایک ہائے کا حق ادا نہیں ہو۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا یمن سے ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور مراد کی شاخ ہوگی کرن۔ وہ جب آئے تو اس سے دعا کروانا، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی بھیجتا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کہا ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام پا چکا ہے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام پا چکا ہے۔ سمجھو بھائی کیا کہہ رہا ہوں، یہ اخلاق والی زندگی مٹ چکی ہے۔ ایک نوجوان جا رہا تھا اپنے باپ کے آگے، تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے بچے یہ کون ہے؟ کہا جی میرا باپ ہے۔ کہ بے وقوف اس کے آگے چلتا ہے، کبھی باپ کے آگے مت چلو، کبھی باپ سے پہلے مت بیٹھو، پہلے باپ کو بٹھاؤ پھر بیٹھو، باپ کو آگے چلاؤ خود پیچھے چلو، کبھی باپ کو دکھ دینے والا بول نہ بولو، کبھی باپ کو تکلیف پہنچانے والا بول نہ بولو، کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ دکھی ہو گیا تو یہ ٹوٹ جائے گا، یہ ٹوٹ گیا تو جنت حرام ہو جائے گی۔ ساری زندگی کی عبادت کر کے مرا اور ماں باپ کو دکھ دیا تھا، نہیں جنت میں جا سکتا۔
جنت کی ہوا بھی نہیں لے سکتا، اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دولت ہے جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے، نہ چائے پوچھے، نہ روٹی پوچھے، نہ ناشتہ پوچھے، صرف ایسے جا کے دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لے۔ اس دیکھنے پر میرے نبی نے فرمایا صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے۔ ہے ہمارے نبی نے کہا کاش میرے بھی ماں باپ ہوتے، میں ان کی خدمت کروں۔ باپ تو دیکھا ہی نہیں نا، تو ماں 6 سال کی عمر میں اللہ نے لے لی، 6 سال کا بچہ معصوم، حضرت آمنہ ابوا میں انتقال فرما رہی تھی اور اب ماں کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے اس کو مرتا دیکھ رہے تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا میں تو جا رہی ہوں، ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام زندہ ہوگا، روشن ہوگا۔ جب آنکھ بند ہوئی تو ہمارا نبی ماں کے سینے پر ایسے گر گئے، سر ایسے رکھا تھا اور سینے پر سر رکھ کے رو رہے تھے۔ اماں کہتے جواب نہیں آتا تھا، آگے وہ 6 سال کا بچہ پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، تو ایسے سر رکھا ہوا تھا، زارو قطار رو رہے تھے کہ جواب نہیں آ رہا۔ تو جب دفن کر دیا گیا اور چلنے لگے اور ام ایمن اٹھانے لگی تو پھر ماں کی قبر کو ایسے پکڑ کے ایسے گری کہ میری ماں میرے ساتھ چلے میں تب جاؤں گا۔ تو یہ درد آپ کے سینے میں تھا۔ مدینے میں آپ نے کہا کاش میرے بھی ماں باپ ہوتے، اور نہیں تو ماں تو ہوتی، ماں کو تو دیکھا ہوا تھا تو باپ تو دیکھا ہی نہیں، اور نہیں تو ماں تو ہوتی اور میں عشاء کی نماز مصلی پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ عشاء فرض فرض فرض، عشاء کی نماز فرض میں مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، مسجد بڑی ہوئی نمازیوں سے ہوتی اور میں الحمدللہ رب العالمین کہتا، اور ادھر میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ جب یہ ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی کوئی پتہ کب آئے گی، کا کوئی نشانی تو بتائیں؟ تو آپ نے کہا جب ماؤں کے ساتھ اولاد نوکروں کی طرح سلوک کرے گی تو سمجھو آ گئی۔ جب پڑھان کے نوجوان اپنی ماؤں کو بے عزت کریں گے تو سمجھو قیامت آ گئی۔ تو بھائیو بہنوں، یہ ایک زندگی ہے جو لوگوں نے بھلا دی ہے۔ اس پوری زندگی کو اپنے اندر اتارنا اور ساری دنیا میں لے کے پھرنا، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ ختم نبوت کی محنت ہے۔ یہ کسی جماعت کا کام ہوتا ختم ہو گیا ہوتا، ہندوستان میں مر مک جاتا۔ یہ ختم نبوت کا کام ہے جس نے امت کے ان پڑھ بھی، مرد بھی اور عورت بھی اور مالدار بھی اور فقیر بھی اور پڑھے لکھے بھی ایسے گھما دیے، ایسے قربانیوں پہ اٹھا دیے کہ 6 بر اعظم میں کلمہ گونج گیا۔ مہرانہ سے شام کو نکلا، 6 کلومیٹر پہنچاؤں کا 7 کلومیٹر، تو ایک 50-60 سال کا آدمی بستر اٹھائے ہوئے سڑک کے ساتھ ساتھ جا رہا، تو شیشے پہ نظر کی، پہلے نہیں غور کیا، شیشے میں دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اوہ یہ کوئی ڈرائیور سے نکلا ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ گاڑی روک لی، تھوڑا پیچھے کی، وہ آ گیا۔ میں نے کہا بزرگوں بیٹھو، وہ بیٹھ گیا، پٹھان تھا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہنگو جا رہا ہوں۔ ہنگو؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہنگو کدھر ہے؟ کہا میں ہنگو کا ہوں۔ کیسے جا رہا ہو؟ کہا ایسے ہی جاؤں گا، پیسے کوئی نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کیا ہے اور بستر رہن سے اٹھایا ہے، ہنگو پیدل جا رہا۔ کوئی تحریک ایسے لوگ نہیں تیار کر سکتے۔ یہ ختم نبوت کا نور ہے جو دلوں میں پہلے ہی موجود تھا، اس کو تھوڑی سی ایسے تحریک ہوئی، وہ چمکنے لگا۔ ایسا فقیر بھی جا رہا ہے، سوال کی بھی غیرت گوارا نہیں کیا غیرت نے، اور بستر اٹھایا اور چل پڑا ہے۔ تو ایسے قربانیاں ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، پچھلی زندگی
پر توبہ کرو اور یہ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بنا کے چلو۔ جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا۔ کبھی ایسا کام پچھلے 1000 سال میں نہیں ہوا جو یہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہیرا۔ تو سارے بھائی بہن پچھلی پر توبہ کرو بھائی، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اگلی زندگی اپنے اللہ کو راضی کرنا، اس کے محبوب کو راضی کرنا اور اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا، یہ اپنا کام بنائیں، ڈیوٹی، وظیفہ۔ کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے، اگر شبوت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ کوئی کرے نہ کرے میرے ذمے تو ہے اللہ کی صدا لگانا، آواز لگانا۔ کوئی مسجد میں نہ آئے، مؤذن تو کہتا ہی ہے حی علی الصلاۃ۔ ارے بھائی تو کیوں اذان دے رہا ہے؟ کہا جی میری ڈیوٹی ہے، کوئی آئے نہ آئے میری ڈیوٹی ہے، کوئی مانے نہ مانے میرے ذمے ہے صدا لگانا، آواز لگانا۔ لوگوں اللہ کی مان لو، اللہ کو راضی کر لو۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، توبہ تو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو یہ ساری عورتیں بھی مرد بھی کہو اپنے ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، گناہ یاد کر کے کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ اور کہہ دیں سارے مرد عورت یا اللہ میری توبہ۔ یہ ایسا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسند اپنے بندے کی توبہ ہے۔ جب وہ ندامت سے ہائے کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، میں جاؤ معاف کر، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس سے اگلی بتاؤں کون کرے گا؟ جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنے پچھلے گناہ کیے تھے وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، ذریعہ ہمیں بنایا۔ تو ایک اداکار مجھ سے کہنے لگا ہماری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں، کہنے لگا ہماری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے آپ سے گناہ بہت زیادہ کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے توبہ کر لی، ہمارے سارے گناہ نیکیوں میں بدلے گئے، تو ہماری نیکیاں آپ سے بڑھ گئیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جب کوئی مرد عورت توبہ پہ پکا ہو جائے تو پھر اللہ کیا 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 کریم اللہ ہے، کہتا جو گناہ کی تو وہ بھی نیکی لکھ دو۔ تو بھائی یہ ہمارا مستورات کے عنوان سے آخری بیان ہے، کل سفر ہے، تو بھائی آج تو ہمیں بھرپور تشکیل چاہیے۔ آپ لوگوں نے ہر جگہ بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ساتھ دیا، نصرت کی، لوگ بھی نکلے، بات بھی سنی، توبہ بھی ہوئی۔ تو بس اس میں آج بھرپور پچھلی کسر بھی نکل جائے، نقد نام مستورات کے عنوان سے بھی آ جائیں، اور شب جمعہ ہے، کل سے چلے 4 مہینے کی بھی نقد نام آ جائیں۔ جو بھائی تیار ہوں ذرا کھڑے ہو کے ارشاد فرما، خوشی پڑھنے دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. إنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم ولا يعجزك من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد. اللهم لك الأمر من قبل ومن بعد. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
میرے مولا ہم سب کا یہ سفر قبول فرما، ان سارے بھائی بہنوں کا جمع ہونا قبول فرما، جن گھروں میں ہم ٹھہرے، جنہوں نے نصرت کی، کھانے کھلائے، ان سب کو اس کی بہتر جزا عطا فرما، جو تیری راہوں میں نکل رہے ہیں، ارادے کر رہے ہیں، ان کے ارادوں کو پختہ فرما، جو نکل گئے ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما، جو نکل رہے ہیں ان کے لیے بھی تو بھلائی کے فیصلے فرما، جنہوں نے نقد ارادے کیے میرے مولا وہ سب ارادوں کو وجود عطا فرما اور ان کے نکلنے کو خیر کا ذریعہ بنا، اس سارے علاقے پر اپنی رحمت کو